ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ نساؤکم عورتیں تمہاری حرث لکم کھیتی ہیں تمہارے لیے فأتوا حرثکم انا شئتم بس آؤ تم اپنی کھیتی میں انا شئتم جس سمت سے چاہو تم یا جس طرف سے چاہو تم وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے نیکی کو واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ بے شک تم اللہ کو ملنے ہی والے ہو وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو۔ اس آیت کی تشریح جو صحیح بخاری میں آتی ہے وہ یوں آتی ہے کہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ پھر وضاحت کے ساتھ سمجھا جاؤں، جیسے کہ پچھلے لیسن کے اندر بات ہوئی تھی، صحبت کے لیے مرد کو شرمگاہ کا استعمال کرنا جائز ہے اور دوبر کا استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ لوتیوں والا کھیل ہے، اسی کو کہتے ہیں شرع میں شرم نہیں۔ کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جب عرصہ دراز پہلے بچیوں نے پڑھا ہوا تھا میرے پاس سے، جب انہوں نے میسج کر کے مجھے کہا کہ ہمارا خاوند ہمارے دوبر میں صحبت کرتا ہے، پھر میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر میں اس بچی کو واضح بتا جاتی، اپنے خاوند کی اصلاح کر دیتی، یہ ٹی وی موبائل اس طرح کی گندگی اس طرح کے حالات سے یہ آتے ہمارے اندر بری پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، تو دوبر میں صحبت کرنی حرام ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے اس بات کو بیان کیا، اگر ہم اپنی بیوی کے پاس صحبت کرنے کے لیے پچھلی سائڈ سے جاتے ہیں، ہمارا بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے، تو اس میں کیا رائے ہے؟ تو رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، نساؤکم حرث لکم، تو عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں تم جس طرف سے چاہو آ جاؤ۔ یہ طرف ہے، سمت نہیں، سمت بدلی ہے، جگہ نہیں بدلی۔ دیکھو نا، میں مثال دیتی ہوں آپ کو کہ یہ میری کھیتی ہے، یہ میرا علاقہ ہے، میں نے اپنی کھیتی میں بیج بونا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرا ایک پلاٹ ہے، یا سمجھو کہ میری کھیتی ہے، میرا کھیت ہے جس میں نے بیج ڈالنا ہے، تو اپنے کھیت میں ادھر سے آ جاؤں تو پرابلم کوئی نہیں، ادھر سے آ جاؤں تو بھی کوئی نہیں، ادھر سے آ جاؤں تو بھی کوئی نہیں، ادھر سے آ جاؤں پھر بھی کوئی نہیں۔ جیسے کہ میرا گھر ہے، اس گھر کے بعد جو گھر ہوتے ہیں ان کے دونوں گلیوں میں دروازے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں اس دروازے سے جلدی سمجھ آ جائے گی آپ کو، اپنے گھر میں اس دروازے سے آ جائے تو پرابلم کوئی نہیں، اس دروازے سے آ جائے پرابلم کوئی نہیں، آنا اس نے اپنے گھر میں، غیر کے گھر میں نہیں جانا، آنا اس نے اپنے گھر میں، یہی مثال ہے۔ تو یہ حدیث ہے بخاری کی، میں نے سنائی کہ انہوں نے کہا اگر ہم اپنی عورت کے پاس سامنے سے آ کے صحبت نہیں کرتے بلکہ پچھلی جانب سے عورت کو سمجھو کہ رکوع کی حالت میں کر کے صحبت کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام خاموش ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی کہ عورتیں تمہاری کھیتی، تم اپنی عورت کے پاس جس سمت سے مرضی چاہو جا سکتے ہو۔ اور دوسری اس کی تشریح ترمذی شریف میں آتی ہے، جو حدیث صحیح ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی السلام کے پاس آئے، کہا کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول جی میں نے اپنی سواری کا رخ موڑ لیا ہے۔ سواری سے مراد بیوی تھی اور سوال کرنے والے عمر فاروق تھے، یعنی میں اپنی بیوی کے پاس، دیکھو نا یہ مسائل ایک ذمہ داری ہے، ایک آپس کے معاملات ہیں، اس میں شریعت نے انسان کو پابند نہیں کیا، اس نے صحبت شرمگاہ میں ہی کرنی ہے، بیج اپنی کھیتی میں ڈالنا ہے۔ جب بیج کھیتی میں ڈالا جائے گا تو پیداوار ہوگی، اور صحبت کرنے کا، شادی کرنے کے معاملات میں ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صاحب اولاد کرے۔ تو میرا بیٹا میری دعا بھی کہ اللہ جن کے یہاں بیٹے بیٹیاں نہیں ان کو بیٹے بیٹیاں عطا فرما، لوگ ترستے ہیں ان کھلونوں کو اور ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، آگے سے بچہ ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سارے بے اولادوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ تو میاں بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا مین مقصد اولاد کا پیدا کرنا، لیکن جب بیج کو کھیت میں نہ ڈالا جائے تو کھیتی نہیں پیدا ہوتی۔ جب بیج کو ضائع کر دیا جائے یا کسی سمجھو کہ گٹر میں ڈال دیا جائے، گلی کوچے میں پھینک دیا جائے یا کنارے میں پھینک دیا جائے، پانی کے چشمے میں ڈال دیا جائے، تو
کھیتی نہیں پیدا ہوگی. بیج کو کھیت میں جا کے بیج بویا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کھیتی پیدا کرے گا. اللہ نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، لیکن اپنی کھیتی میں اپنے بیوی کے پاس سادہ الفاظ میں ننگے الفاظ کے اندر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنی بیوی کے پاس صحبت کرنے کے لیے سامنے سے جاؤ، پیچھے سے جاؤ. عورت کو تم رکوع کی حالت میں استعمال کر لو، یہ تمہاری اپنی مرضی. جیسے کھیت میں نے کہا کہ چاروں طرف سے انسان آ سکتا ہے، لیکن آتا اپنے کھیت میں، بیگانے کھیت میں نہیں جاتا. اور دوبر میں صحبت کرنا حرام ہے، لوتیوں والا فعل ہے. اس فعل کی وجہ سے لوتیوں کو اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب دیا. یہ فعل نہ پہلے کسی نے کیا تھا اور قیامت تک تو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. اتنا برا فعل تھا کہ مردوں کے ساتھ دیکھو، مردوں کا تو ایک ہی راستہ دوبر، یہ صحبت کر کے اپنی شہوت کو پورا کر دے. آج کل کے بیڑا غرق والے دور میں جو اللہ کے عذابات ہم مول لے رہی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر تمام وسائل موجود ہیں کہ بیلٹ ملتے ہیں، مرد عورت بن جاتا ہے، عورت مرد بن جاتی ہے، اپنی شہوت کو پورا کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ قرآن اللہ کا کہتا ہے کہ اگر بیوی کی شرمگاہ کے علاوہ تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کسی اور صورت کو استعمال کرو گے، کسی اور طریقے کو استعمال کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، تمہارے لیے چھٹکارا کوئی نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، عورت کا اور مرد کا حق نہیں بنتا کہ عورت کا پخانے والی دوبر والی جگہ استعمال کر کے اس کو تکلیف دے اور خود بھی بیماری کا سبب ہے، لوتیوں والا فعل کرے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے. اللہ رب العالمین نے جب یہ عمر فاروق نے بات کی اللہ کے رسول جی میں تباہ ہو گیا، تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے سواری کا رخ موڑ لیا، اپنی بیوی کی سمت بدل لی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. حدیث یہ بھی صحیح ہے اور ترمذی شریف کی ہے. دوسری حدیث سے میں نے سنائی ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں اگر ہم پیچھے سے اپنی عورتوں سے صحبت کریں ہمارے ہاں بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے اپنے خیالات ہیں، یہ بچے کا بہنگا پیدا ہونا یہ ایک اٹھرا کی علامت ہوتی ہے، نہ کہ اس میں سمت بدلنے سے یہ مسئلہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے. فاتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس سمت سے چاہو یا جس طرف سے چاہو یا جس جانب سے چاہو. وقدموا لانفسکم، اس کا بھی ایک مطلب یہی ہے کہ تم دعا پڑھ کے صحبت کرو، اللہ تعالیٰ نیک صالحہ اولاد دے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے قدموا لانفسکم، کہ نیک صالحہ اولاد کو پیدا ہونے پر تربیت کرو، اس طرح کی تعلیم سکھاؤ کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تم مر جاؤ تمہارے لیے نیک اعمال کما کے آگے بھیجیں. تو بیٹا اللہ سے دعا ہے ہماری اپنی اولاد، ہماری روحانی اولاد سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنی نفسوں کے لیے نیکی کو. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو انکم ملاقوہ، یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں دین کی حدیں نہ توڑو، آخر کے وقت آنا تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تم سے پوچھ لے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو انکم ملاقوہ، بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ملنے ہی والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا، یہ کہ ایسی قسمیں کھا کے رک جاؤ تم. رک جاؤ لفظ زائد ہے لیکن جملہ پر ہوتا ہے. یہ کہ ایسی قسمیں کھا کر رک جاؤ تم تبروا نیکی کرنے سے، وتتقوا، اور پرہیزگاری والے کام کرنے سے، وتصلحوا بین الناس، اور اصلاح کرنے سے لوگوں کے درمیان. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یا علم رکھنے والا ہے. یعنی اگر قسم کھا کے انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نیکی والے کام سے رک جائے، کوئی اصلاحی میٹنگ کرتا ہے اس کے اندر صلاحیت اللہ نے بخشی ہے، کوئی صلح صفائی کروا دیتا ہے، اس سے لوگ فیصلے لیتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ کوئی لوگ اس سے مشورے پوچھ لیتے ہیں، میرا بڑا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو کسی نے مسئلہ پوچھا میں نے بتا دیا، اس کا کام سنور گیا. کہاں وہ بچیاں میری بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو واٹس ایپ پہ اپنا رابطہ رکھ کے مجھ سے مسئلہ پوچھ لیتی ہیں. لیکن انسان جذبات میں آ کے، کسی کے تان و تشنج میں آ کے، ایک شیطانی چال میں آ کے قسم کھا لے کہ آئندہ میں نے کلاس نہیں لینی، نہ میں نے پڑھنا ہے یا نہ میں نے پڑھانا ہے، یا کوئی اصلاحی کلاس میں نے نہیں لینی، میں نے کسی میٹنگ میں نہیں جانا، میں نے کوئی نیکی والا کام نہیں کرنا، جمعہ پڑھنا، کیونکہ عورتوں کے لیے سارے کام نوافل میں ہے، جمعہ پڑھنا، تراویح پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا. یعنی کوئی بھی انسان کا حق نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو درمیان میں رکھ کے اللہ کی قسم کھا لے. دیکھو نا، اللہ کی قسم کھانے والی بات کو معمولی بات تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو عام معمولی ہستی تو نہیں ہے. جیسے اللہ خود کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کی حق تھا قدر کرنے کا.
چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کی قسمیں کھائیں، پھر اس کام کو توڑ دیا، اس کام کو چھوڑ دیا۔ یہ ضرور ہے اگر غلطی کے ساتھ، جاہلیت کے ساتھ، جذبات میں آ کے انسان کبھی ایسی غلطی کر بیٹھے کہ اللہ کی قسم ہے کہ نیکی والا کام نہیں کروں گی، پھر کیا حق بنتا قسم کا کفارہ ادا کر دے، اس کام کو کر لے۔ اور یہ باتیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ایک دو مرتبہ ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی بیویوں کے پروگرام میں آپ آ کے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی، سورۃ تحریم نازل ہو گئی کہ تو نے اپنے آپ کو شہد کو حرام قرار دیا ہے اپنی بیویوں کے پروگرام میں آ کے۔ بیویوں کا پروگرام کچھ اس قسم کا نہیں تھا جس میں کوئی بہت زبردست ہونا والی بات تھی، لیکن نبیوں کی بیویوں سے ایسی غلطی کا ہو جانا بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی ساری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس طرح آپ کی بیویوں کی زندگی بھی پرائیویٹ لحاظ سے ساری امت کی ماں بہنوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو بیویوں کی توجہ یہ تھی کہ ہر ایک بیوی چاہتی تھی کہ میرے پاس مجھے حق میرا دے دیا جائے، اور نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے تھوڑا تھوڑا ٹائم ساری بیویوں کے ہاں چکر لگاتے، کرتے کرتے آخر میں اس بیوی کے ہاں آخری وقت چلے جاتے جس کے ہاں آپ کی رات کی باری ہوتی۔ اسی طرح آپ کا معمول تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شہد گھول کے پانی کے اندر پلانا شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو شہد والا شربت پسند بھی تھا۔ تھوڑا سا وقت زیادہ لگا تو بیویوں نے پروگرام بنایا، جب ایسا ہوا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات پہ پابند کر دیا کہ اگر تو نے بیویوں کے پروگرام میں آ کے شہد کے نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے تو کفارہ ادا کر کے شہد کھانا شروع کر دے، ایسا نہ ہو تیری امت پر بھی شہد حرام ہو جائے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیا تھا ہم بھی نہیں کھاتے، تو اس میں آپ کو اللہ نے پابند کر دیا۔ ایک اور موقع حدیث میں آتا کہ جنگ تبوک کا ٹائم ہے، بڑی مصروفیت ہے، بہت زبردست ظالموں کافروں کے ساتھ، غسانیوں کے ساتھ، شامیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، اور مدینے کے حالات یوں ہیں کہ سارا سال کی فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ ہم سب جانتی کہ رمضان کے قریب تک جامعہ والوں کے پاس جن کے پاس فنڈ پورے سال کا ہوتا ہے، میں تو ترستی ہوں ایسے وقت کو کہ فنڈ ختم ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتے ہیں، اور رمضان کی انتظار ہوتی ہے کہ رمضان آئے تو فنڈ ملے اور ہم اپنے قرضے اتاریں۔ اسی طرح ان لوگوں نے پورا سال اپنی کھیتی پہ روپیہ پیسہ لگا کے، جو ان کی کھیتی تھی یا ان کے کھجوروں کے باغات تھے، ان کی پوری پونجیاں ان کے باغات میں ان کے کھیت میں لگ چکی تھی، اب ان کو واپس ملنے کی امیدیں تھیں۔ یہ مدینہ والوں کا معاملہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ٹینشن میں، بڑے سارے آپ کی ذمہ داریوں کے معاملات ہیں، بڑی دور آپ نے جانا، مدینہ کی ساری ذمہ داری ہیں۔ اس گھبراہٹ میں، پریشانی میں، شام کے عصر کے ٹائم کے قریب اشری خاندان کے لوگوں میں سے ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا اشری خاندان کے لوگ آپ سے سواریاں مانگتے ہیں، اور میں چلے جاؤ قسم ہے اللہ کی تمہیں سواریاں نہیں دوں گا۔ جب یہ بات سن کے آپ سے چلے تو پریشانی کا معاملہ ہوا، دل میں غم زدہ ہیں کہ اگر پاک پیغمبر ناراض ہو گئے، پتہ نہیں کسی بات پہ ناراضگی آ گئی آپ کو مجھ پہ، تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے واقعی سواریاں نہ دیں ہم جہاد جیسی سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ اپنے گھر میں روتے ہوئے چلے، قرآن پاک میں اس کا نقشہ آتا ہے، روتے ہوئے گھر میں چلے گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 6 اونٹنیاں آئیں، مجھے حدیث بخاری کا نقشہ سامنے آتا ہے کہ 2 اونٹ ایک ایک رسے سے بنے ہوئے تھے۔ جب وہ آ گئے تو آقا علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کے ابو موسیٰ کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا کہا کہ اللہ نے اونٹنیاں دے دی، لے جاؤ سواریوں کے لیے، لیکن جب لے کے چلے تھوڑا سا آگے چل کے دوبارہ آتے ہیں، اللہ کے رسول جی آپ نے تو قسم کھائی تھی، قسم اللہ کی نہیں دوں گا۔ فرمایا ہاں، جب کبھی میں جذبات میں، غصے میں آ کے، مصروفیت میں ہوا تو میں انسان کو لینا مانا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا آدمی تو ہوں، اگر کبھی ایسی، کبھی یہ نہ کرنا کہ روزمرہ کا معمول تھا، اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے اچھا کام کر لیتا ہوں۔ اونٹنیاں دینا اچھا کام تھا، نہ دینا وہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ کے پاس یہ تھی، میں برا کام نہیں کہہ سکتی، آپ کی مجبوری تھی کہ آپ کے پاس اونٹنیاں نہیں تھی، جب آ گئی تو پھر آپ نے قسم کا کفارہ دے دیا، اونٹنیاں ان کو دے دی۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان کسی جذبات میں، پریشانی میں آ کے کبھی ایسا اللہ کرے نا وقت آئے قسم کھا لے، پھر قسم کا کفارہ اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ سب سے آسان کفارہ 3 روزے رکھ لے، یا غلام آزاد کر دے، وہ غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ اگر یہ بھی نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو 10 سوٹ لے کے پہنا دے، لیکن جس طرح وہ کھاتا ہے اس طرح کا کھلا دے، جس طرح کا پہنتا ہے اس طرح کا پہنا دے۔ یہ نہیں کہ خود 5,000 کا اور وہاں 500 کا سوٹ دے کے ردیف کر دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے معاملات ہوں یہ ہے۔ اور جذبات میں ذرا ہمیں آنا نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ جامعہ کی عمارت زیر تعمیر تھی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، یہ سارے بچوں کے ساتھ میں اپنے گھر میں کلاس لیا کرتی تھی، پورے سین میں کلاسیں ناظر عمرانی قاعدہ، اور میری بیٹھک میں کلاسیں، تو میری اپنی ذاتی کلاسیں تھی، ترجمہ حدیث کا کلاس۔
اس مصروفیت میں ایک لڑکی نے مجھے پریشان کیا. وہ ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ مشکات کی کلاس تک آ گئی لیکن اس کے باہر کا کردار گندا تھا. اور مجھے بھی باہر کی خبریں اللہ کے فضل سے پہنچ جایا کرتی ہیں. بتانے والی اکثر مجھے کہتی کہ باجی پڑھنے کا کیا فائدہ, آتے جاتے یہ اپنے تعلقات غلط قائم کرتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے, میں اپنی بات کر رہی ہوں, اس کی بات کا اللہ کو پتہ کتنی معافیا مانگی, کتنی اچھی ہوگی, مجھے کیا پتا. لیکن جب اس وقت آ کے مجھے دوبارہ بتایا گیا, میں کچھ مصروفیت میں تھی اس وقت, ٹینشن میں تھی, سارا گھر مدرسہ بنا ہوا تھا. آخر پتہ ہے آپ کو کہ بچوں کو ٹائم پہ, یہ میرے سارے 10 بچے موجود تھے میرے پاس, بلال میری گود میں تھا, سب کو کھلانا پلانا, یونیفارم بلوانے, ان کو باہر بگانا کہ چلے جاؤ کہ کچھ شور و گل کرتے اللہ گلا, ایک ہی نہیں وارے چھاڑے ہو نا گھر. تو میرے ماشاء اللہ یہ 8 تھے لگاتار. تو میں نے حذیفہ کو سلا کے آئی آج, تو ایک ہی نہیں مانے ساندہ بیٹا, یہ بچے بیٹا ایسے ہی کرتے ہیں, بچوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن ہم ویسے غلطی کرتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. لیکن باہر ایسی محفل میں بچہ تھا, پریشان تو کرتا ہے. ان کو سب کچھ کر کے میری مصروفی بہت زیادہ تھی. لیکن جب پھر مجھے بتایا گیا کہ باجی آپ حدیث لے کے بیٹھی ہیں, اس کا یہ معاملہ ہے, اللہ جانتا ہے میں نے حدیث اٹھا کے رکھ دی, اور میں نے کہا اللہ کی قسم اب تجھے مشکات نہیں پڑھاؤں گی میں. لیکن میں کام کی دل سے کہ میں نے غلط کام کر لی, قسم میں نے کھا لی ہے, اس کو رکھ دیا ہے. تو اس کی ماں نے مجھے مجبور کرنا, مجھے پڑھانی پڑھنی ہے, تو وہی بات ہوئی. اس کی ماں کو غالباً علم تھا کہ نہیں, میں ساری بات کرنا پسند نہیں کرتی. لیکن جب اس نے مجبور کیا, لوگوں نے بھی کہا چلو کوئی بات نہیں, اب اس کو پڑھائی ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے وہ ٹھیک ہو جائے. اب بچوں والی ہے وہ, اللہ جانے اس کا ایمان جانے, مجھے نہیں پتا, معافیا مانگے نہیں مجھے نہیں پتا. اور پھر اس وقت آپ کو پتا کہ سوما جمعرات کا اہتمام میں کرتی تھی, اور جب 3 درمیان میں رکھنے پڑے, تھوڑا سا یاد آیا نا مجھے بھی, گرمی شدت کی گرمی تھی. تو اس حالات میں نے سوچا کہ یہ پہلی اور آخری غلطی ہے, لیکن زندگی میں ہو ہی جایا کرتی ہے. لیکن کسی اچھے کام کو نہ کرنے پر قسم کھا لی جائے تو کیا کرنا ہے, اس کا کفارہ ادا کر کے اچھا کام کرنا ہے. اب وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ میں حوصلہ دے. بعض دفعہ خامد کوستے ہیں, ادھر ادھر کی پریشانیاں, مدرسہ ہی تیرا لے کے بہ گیا تینوں, یہ پہلی بات ہوتی ہے کہ تیرا مدرسہ ہی لے کے بہ گیا. یہ بات بھی غلط ہے. دیکھو اس کی برکت سے پورا محلہ با برکت ہے الحمدللہ. میں کہتی ہوں اوپر میرا کمرہ میرا مدرسہ ہے. مجھے کئی بار بچوں نے کہا کبھی شفٹ ہو کے ادھر آ دو, میں نے کہا بیٹا یہ میرا کمرہ میرا مدرسہ, تو مجھے یہاں سے نہیں ہلا سکتی, میں ادھر ہی انشاءاللہ ساری حدیثیں صبح سے لے کے تقریباً 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے آخر دم تک پڑھانے کی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ شکر یہ میرا مدرسہ ہے. تو مدرسے کے اوپر عمارت کا مقصد بھی یہی کہ میرا مدرسہ ہے. اور یاد رکھنا, چھوٹی سی بات کر جاؤں, اوپر جو کچھ لگایا ہے وہ اللہ کو پتا, میرا سارا حساب کاپی میں لکھا ہوا ہے. اگر زندگی میں ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ سارا یہ مدرسے کی پراپرٹی ہے, مدرسے کے مد میں جائے گا سارا کچھ. تو بہرحال ہماری محنتیں آپ نے بھی بڑی, میرے بچوں نے بڑی محنتیں کی, پھر جا کے اوپر اسٹوری بنی ہے. تو یہ مسئلہ کہ جو ہمارے گھروں کے اندر کے دین کے کام کسی کمرے کے اندر لی جائے, ہمارے پتا مائیوں کی عادت تھی, ہمارے پچھلے بزرگوں کی عادت تھی کہ مردوں کو کام پہ بھیج کے اپنے گھر میں چٹائی بچھائی, بوریاں بچھائی, بچے آ گئے محلے کے پڑھنے کے لیے. ہم گھر میں اس بات کو بابرکت سمجھتے تھے. کسی بھی نیکی والے کام کو جذبات میں آ کے قسم کھا کے نہیں چھوڑنا. اللہ نہ کرے ایسا چانس ہو گیا تو 3 روزے رکھ کے کفارہ ادا کر دو, اچھا کام کرو. اللہ کہتے ہیں دیکھو بندو, خدا کا خوف کرو, میرا ڈر دل میں پیدا کرو, میری قدر کرو. میرے نام کی قسم کھا کے مجھ کو درمیان میں حائل کیوں کرتے ہو, کہ اللہ کی قسم ہے یہ کام نہیں کروں گا, اللہ کو حائل کر لیا. اللہ کب کہتے ہیں اچھا کام نہ کرو, اللہ تو ہر وقت ہمیں اچھے کام کی طرف بلا رہے کہ اچھا کام کرنے والا بندہ جنت کی لائن پہ چل رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میں ہدایت بھی دے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے. میرے بیٹا اللہ تعالیٰ کی بہت عزت ہے, بڑی قدر ہے, لیکن کسی بات میں آپ بات مجھے بلائیں گی یا بات مجھے علامے دے گی, شکایتیں لگائیں گی, تو میں بھی تنگ پڑ جاؤں گی. اور میں نے کہا کہ آپس میں اپنی کلاسوں میں معاملہ سمیٹ لیا کرو, نبیڑ لیا کرو. یہ تو ہمارا ویسے مثال بنتی تو نہیں, لیکن یہ کہ آپ ہر وقت مجھے ہی کسی بات کے اندر مخاطب کریں تو گویا کہ آپ نے میری قدر ہی نہیں کی. دیکھو نا, بڑوں کو ایک مقام دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جو سب سے بلند ہے, خالق کائنات ہے, رب العالمین ہے. ہم ہر بات میں اپنا لا باللہ ولا باللہ عربیوں کی, اور ہم قسم سے ایسا کریں گی, قسم سے ایسا کریں گی. یہ بات پہ یہ تقیہ کلام کا تو بننا ایسی معیوب بات نہیں ہے, لیکن میں ایسی تقیہ کلام کو پسند بھی نہیں کرتی کہ بات پہ اللہ کی قسم ایسے ہو جائے گا, اللہ کی قسم ایسے ہو جائے گا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں پہچانا, اللہ کی ہستی کو نہیں پہچانا, کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کو مخاطب کاری قسم لانے کے لیے. ویسے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر وقت دل میں ہونا چاہیے, لیکن ہر بات میں اللہ کی قسم, اللہ گواہ ہے, اللہ ایسا, یہ جھوٹے بندے کی علامت ہے. سچا بندہ اپنے کردار سے اپنی سچائی واضح کر دیتا ہے,
دوسرا بندہ کہتا ہے اتنی زندگی ہوگی میں نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولنے والا ہے، ہمارا کردار ہماری سچائی بتاتا ہے۔ ہمیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قسم ہے اللہ کی میں اس بات میں سچی ہوں، اللہ نہ کرے کبھی کوئی نوبت آ جائے تو انسان تنگ پڑ کے کہہ کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ بات الگ بات ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط برتنا ہوگا۔ اور نام بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو یہ کہ ایسی قسمیں کھا کے رک جاؤ تم نیکی کرنے سے، وتتقو اور پرہیزگاری والے کام کرنے سے، وتصلحوا بین الناس اور اصلاح کرانے سے درمیان لوگوں کے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نہیں پکڑتا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فضول قسموں کے بارے میں یا بیہودہ قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم اور لیکن پکڑتا تم کو ان قسموں کے ساتھ جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے کھائیں، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی تحمل مزاج ہے۔ یعنی جس کا تکیہ کلام قسم ہے اس کو اللہ پکڑتا نہیں، اس ہر قسم کا کفارہ دینے بیٹھ جائے گا کہ قسم سے ایسے کروں گی، قسم سے ایسے کروں گی، وہ تکیہ کلام ہے، لیکن تکیہ کلام قسم کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گی، اللہ کے فضل سے ایسا ہو جائے گا، میں ایسا کرنے کو تیار ہوں، اللہ کا نام لیا جائے، لیکن یہ تکیہ کلام قسم کا نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن بیہودہ قسمیں، بیکار قسمیں، بعض دفعہ نا انسان ایسی قسم دل کے ارادے کے بغیر اتفاقی طور پہ کھا بیٹھتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں بھی طلاق دینے والے ذلیل قسم کے لوگ، میں کہہ سکتی ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ان کا، کہ اپنی بیوی کو بڑا طلاق دیتے ہیں، ایک بار طلاق دی، دو بار دی، طلاقوں کا واقعہ شروع ہونے والا ہے، تو چکنا ہو کے رہنا، ہوشیار ہو کے رہنا۔ کل بھی میسج کتنے بھی طلاقوں کے بارے میں ہے، میں نے ان کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مسئلہ ہے، اور اس لڑکی کیا ہے جس نے بخاری شریف پڑھ کے سارا اپنا یہ تعلیمی سلسلہ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور مجھے کچھ دکھ بھی ہوا کہ اگر تجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا تو پھر ساری کلاسیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا۔ تو یہ ہے کہ غالباً اس لڑکی نے ترجمہ میرے پاس سے نہیں پڑھا تھا، تو جیسے بھی ہو، لیکن آپ سب لوگوں نے اپنی کاپی پینسل بھی اپنے ساتھ رکھنی، بعض دفعہ ساری یادداشت ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ میں طلاقوں کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ طلاق حسن کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ آج کل مختلف طریقے رائج ہیں، ان رائج طریقوں میں سے ایک عورت کا میسج آیا، مجھے ملی بھی تھی، کہ میرا خامند نشہ کرتا ہے اور مجھے ہر دن میں کئی مرتبہ اور زندگی میں کئی ایک مواقع پہ اس نے طلاق دے دی، اور کہتا ہے میں اپنے ہوش و حواس سے تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اگر ایک محفل میں اس نے 100 بھی دے دی تو ایک ہی کی نہیں جائے گی، اگر جگہ الگ ہو گئی ہے کہ مرد نے آج طلاق یہاں دی ہے، یا دن کہ آج طلاق دی ہے، کل دی ہے، پرسوں دی، تینوں واقع ہو جائیں گی، یا اس نے ایک جگہ بیٹھ کے 100 بھی کہہ دی تو ایک ہی واقع ہوگی، یا اس کی مجلسیں الگ ہو گئی ہیں، یعنی صبح اس نے طلاق اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے دی ہے، دوپہر کو اس نے صحن میں آ کے دے دی ہے، شام کو اس نے اپنی بیٹھ میں بیٹھ کے دی، جگہ الگ الگ ہو گئی، تو طلاقیں تینوں اس کی لاگو ہو جائیں گی۔ اب اس کا علاج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کیا کرنا، لیکن یہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کو اس عمر کے اندر جو کہ آپ کا ذہن بہت ابھی قوی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ رب زدنا علما، ہم سب کے علم میں اللہ اضافہ کرے، تو پھر بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح یہ ڈائری میں لکھ کے جانا تاکہ آپ کو سوال و جواب کے اندر مشکل نہ پیش آئے کہ طلاقوں کا طریقہ کیا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، یا طلاقیں کتنی قسم کی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گی، لیکن آپ نے اپنی قلمیں اور اپنی کاپیاں ساتھ رکھنا، یہ ہمارے سمجھو لوگوں کی کوتاہی اور کمی ہے۔ میں کسی مجلس کے اندر سنوں، کوئی بھی سننے والا گیا ہے، کوئی اپنی کسی بھی کلاس میں لیسن لینے گیا، کاپی پینسل ساتھ ہوتی ہے، سوائے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی۔ ان سے استادوں نے پوچھا بڑے دن بعد کہ یار تو بیٹھا ہی رہتا ہے، تیرے ساتھ والے سارے حدیثیں لکھتے جا رہے، کہتے ہیں آپ مجھ سے سن کے دیکھیں نا، جب جتنا لیسن پڑھا تھا بالکل منو ان سنا دیا تو استاد اش کر اٹھا کہ یہ تو کمپیوٹر ہے جس میں ہر حدیث جمع ہوتی ہے، ان کے بعد میں تو کیا کرے، کبھی اللہ تعالیٰ کرے آپ کو اللہ یہ بخاری کی کتاب پڑھنے کا موقع دے۔ میرے 3 لیسن ہوئے تھے ماں بخاری کی حالات زندگی پہ، یا غالباً 2 بھول نہ جاؤں تو بہت ہی ان کا حافظہ تیز تھا، لیکن ہمارا حافظہ تو اتنا تیز نہیں ہے نا بیٹا، تو کاپی پینسل لگے تاکہ اس مسئلے کو سمجھ کے جائیں۔ میرے بچوں اللہ کرے زندگی میں کسی کے ساتھ یہ سانحہ پیش نہ آئے، لیکن کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ جب میں نے اس کو بار بار کہا، میں نے کہا اللہ کی بندی یہ طلاق ایک ایسا فعل ہے، ہنسی مذاق سے بھی ہو جاتی ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے، رجوع اور طلاق دونوں چیزیں۔ تو کہتی میں کیا کروں، وہ کہتا ہے میں نے تو مذاق سے دی تھی،
بس رہی اس کے گھر، یہ سارا حرام کام ہے، جائز نہیں ہے. کہ طلاق تو اس کی بتا ہو چکی ہے، بار بار طلاقیں دی مختلف قسم، پھر مارتا بھی سب کچھ کرتا بھی ہے. تو بندہ پوچھے ایسے خامن کہ ہاں رہ کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اور ایک جگہ کا واقعہ یہ میرے سامنے پیش آیا کہ اس کے خامن نے بتا کے اچھی طرح تینوں طلاقیں دی ہیں، پھر وہ اپنے خامن کے گھر آ کے رہ رہی، صحبت بھی کر رہی، بس بھی کہ میں نے کہا چھٹی کر، بستر بولیا گول کر چلی جائے اپنے ماں کے گھر. میں نے کہا حرام کام کر رہی ہے تو اپنے خامن کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب تیرے لیے کوئی بھی گنجائش باقی نہیں. پھر بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا بنا اس کا؟ کہتے ہیں ہم نے اس کو چھٹی کرا دی، بھیج دیا. بعد یہ دیکھو کس قدر پھر ہم زمین پہ رہ کے اللہ کی رحمت کیسے مانگیں جب اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، حرام کام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، حرام کام کو معمولی سا گناہ نہیں ہے کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ بارشیں کیوں آ رہی ہیں، اتنی بارشیں، اتنا موسم خراب، اتنی پہلے 3 مہینے کڑکتی دھوپ پڑی، جلا کے رکھ دیا اس نے سب کو، آپ کو بتائیں. اس کے بعد یہ بارشیں حبس کے ساتھ کیا حال بنا پڑا ہے. اور دیکھو کیا یعنی آج کی خبر تھی کہ پورے پاکستان میں جتنے کچے گھر تھے ایک بھی ان میں سلامت نہیں بچا، سب ٹوٹ پھوٹ گئے، سب بہہ گئے پانی کے اندر، پانی کے بہاؤ میں سب بہہ گئے. آج دکھا رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ میں، اس پانی کے کنارے میں، کہ بچے کو اٹھانے پر یوں لگتا تھا کہ مہینے 20 دن کا بچہ ہے، اس سے بڑا نہیں ہے. جب انہوں نے تھپڑ مارے کمر میں تو بچے کا سانس آیا، بچہ چیخا، لیکن بے لباس سے کپڑا ہی کو نہیں اس کے. اور وہ کپڑے کہاں سے لائیں بچائے، وہ تو راشن لے کے جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے، بڑے بڑے گروہ جا رہے ہیں ایسے بے گھروں کو خیمے دینے کے لیے، کھانے پینے کا سامان دینے کے لیے. اللہ غیب سے مدد فرما، ہماری تو اپنی پوری نہیں پڑ رہی. ہم نے کسی کو کیا دینا، دعا تو کر سکتی ہے نا. تو بیٹا اس طرح کے جو ہمارے پر عذاب آ رہے ہیں یہ ان گناہوں کے سبب آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فضول قسموں کے بارے میں. یہ لغو بےہودہ فضول، لا بلا ولا بلا سے میں نے کہا یا قسم سے ایسا کرو گی، قسم سے ایسا کروں گی. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، پکڑنے کا مطلب کہ کفارہ دینا پڑے گا. اور لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں کے ساتھ، کسبت قلوبکم، جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے کھائیں یا پختہ کی تم نے قسمیں اپنے دلوں میں. واللہ غفور حلیم، اس لیے کہا کہ اللہ تحمل مزاج، ورنہ پہلی بار ہی اللہ پکڑ لے جبکہ اللہ نے قسم کا کفارہ بتا دیا تو پھر فرمایا اللہ کے رسول کو، اللہ نے فرمایا کہ اب کیا پرابلم ہے، قسم کا کفارہ دے اور شاید کو کھانا شروع کر دے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل مزاج ہے. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسمیں کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، انتظار کریں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کی 4 مہینے. فإن فاؤوا، پس اگر باز آ جائیں وہ اپنی قسم سے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے. اس قسم کو ایلا کہتے ہیں، الف یاذر ایلام الفلا، ایلا. ایلا کہتے ہیں کہ مرد کسی وجہ سے اپنی بیوی سے پریشان ہو جائے، تنگ پڑ جائے، اس کی ریمانڈ سے تنگ پڑ کے، کسی وجہ سے تنگ پڑ گئے نا، قسم کھا لے کہ میں نے یہ قسم 1 مہینے سے لے کے اس کی حد 4 مہینے، جسے کہتے ہیں ایلا، حد اس کی 4 مہینے، قسم کھا لے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، صحبت نہیں کروں گا، تیرے پاس نہیں آؤں گا، نہ خرچہ دوں گا، سزا کے طور پہ. یہ قسم آپ نے بھی ایک بار کھائی تھی. تو اس کی حد 4 مہینے کا، 4 مہینے گزرنے کے بعد اس خامد نے اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا، صحبت نہیں کی، تو بعض کا یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ طلاق ایک واقعہ ہو جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں طلاق واقعہ نہیں ہوگی ایلا کرنے والے پہ. اس کی حد 4 مہینے، کم از کم حد 1 مہینہ، اور زیادہ سے زیادہ حد 4 مہینے. اگر ایلا اس نے اپنی بیوی سے کر لیا، قسم کھا لیے صحبت نہ کرنے کی، اس دوران اس نے یہ صحبت کر لیے، تو اس کا کفارہ وہی کفارہ ہے جو کہ اپنی بیوی کو ماں کہنے والے کا کفارہ. یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کر دے، 3 کفارے. تو بہرحال یہ ایلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کیا تھا، ہلکا سا پوائنٹ بتا جاؤں. جب خیبر کا علاقہ فتح ہوا، مسلمان آسودہ حال ہو گئے، آپ نے ان کو بڑا کچھ دے دیا مال میں، جو ان کا حق بنتا تھا مال غنیمت میں. یہاں تک کہ مہاجرین نے تمام وہ باغ واپس کر دیا انصارہ کو کہ ہمیں اتنا مال مل چکا ہے، ہر گھر میں چولہا جل چکا ہے، بیت المال میں کافی وسعت ہو چکی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو زیادہ سے زیادہ دینا شروع کر دیا. تو آپ کی بیویوں نے بھی آپ سے خرچے کا مطالبہ کر لیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے. اس میں ان کا مطالبہ ناجائز نہیں تھا، بالکل ناجائز نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقر پسند تھے،
آپ کو کل کا غلہ اپنے گھر میں رکھنا آپ کا معمول نہیں تھا، حالانکہ اس مال غنیمت میں سے اور فیکے مال سے اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ سال کا خرچہ رکھتے تھے، لیکن کل کا دن چڑھنے سے پہلے تمام فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ گھروں میں آگ جلنے کا یہ معاملہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو، ہمارے گھروں میں 2 مہینے آگ نہیں جالتی اور کبھی تیسرا چاند بھی نکلا تھا۔ خالہ جی گزارا کس چیز پہ؟ کہا یہ 2 سیاہ چیزیں، کھجوریں کھا کے کھجوریں بھی کالی اور مٹکے کا پانی بھی بھرا ہوا تو کالا ہی لگتا ہے، کھجوریں اور مٹکے کا پانی۔ ہاں کبھی کبھی ہمارے ہمسائیوں سے بکریوں کا دودھ آ جاتا، وہ کبھی ہم نوش کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اس طرح کے حالات میں آپ کو پتا کہ پورا 2 مہینے کا ہمارے اوپر وقت گزرے کھجورے کھانے پہ، ہم کہتے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، ہم کمزور ہو گئی ہیں، ہمیں تو سب کچھ کھانا پڑتا ہے۔ اس حالات میں ان کا مطالبہ ناجائز نہیں تھا، لیکن انہوں نے مطالبے کو طول دے دیا۔ نو ہی آپ کی بیویاں ایکا کر کے آپ کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ دھرنا مال کے بیٹھ جاتی ہیں یا احتجاج کرتی، صبح سے شام تک آپ کے ساتھ بولتی نہیں تھی، یا بعض دفعہ جذبات میں آ کے آپ سے خرچے کا مطالبہ زور بازو کرتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات پسند نہیں، تفصیل میں کسی اور جگہ بتاؤں گی انشاءاللہ، جا کے تفصیل پوری حدیث سنا کے جاؤں گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے اس میں زیادہ ہی طول پکڑا، آپس میں ایکا کر لیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ مسجد نبی کے اوپر ایک بالا خانہ تھا، بالا خانہ کہتے چبارے کو ہمارے اپنے پنجابی کی زبان میں، تو اس بالا خانے میں آپ جا کے آپ نے اسٹے کر لیا۔ تو عمر فاروق کو کسی نے بتا دیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اتنا پریشان گھبرائے ہوئے بھاگے آئے، تو پوچھا تو فرمایا میں طلاق نہیں دی، تو اللہ اکبر کہا، لیکن یہ مطالبے پر انہوں نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ لیکن جب 1 مہینہ 29 دن، کیونکہ چاند کا مہینہ کبھی قمری مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 29 دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اترے، سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ آتا تھا، ان کے پاس آتے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ اگر تیری بیویاں دنیا چاہتی ہیں تو ان کو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ تحفے تحائف دے کے طلاقیں دے کے رخصت کر دیں، میں تیرے ساتھ اور تیری بیویوں کا بندوبست کر دوں گا جو کنواریاں بھی ہوں گی اور بیوہ بھی ہوں گی۔ جب وہ آیتوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے حجرے میں آئے تو کہا سیدہ عائشہ، انہوں نے سب سے پہلے پوچھا اللہ کے رسول جی آپ نے تو 1 مہینے کے لیے اعلان کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہوا، چاند نکل آیا ہے، ثابت ہوا وہ بھی گن رہے تھے، اللہ کے رسول بھی گن رہے تھے، یہ دن تو نہیں نہ بھولتے۔ تو بہرحال جب آپ نے کہا کہ ایک بات تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، اس بات کے فیصلے میں جلدی نہ کرنا ہے میری لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہا اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے، آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ تو اپنے باپ سے مشورہ کر کے پھر بات کا جواب دینا، ان کو معلوم تھا کہ باپ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے نکلا اور دنیا کا مال بڑا ہے۔ جب یہ ان کے سامنے آیتیں رکھی تو کہتی ہے پاک پیغمبر جی ذرا مجھے بتاؤ نا کہ آپ کے بارے میں، میرے نکاح کے بارے میں اپنے ابا جان سے پوچھوں، یہ مشورہ دو، اللہ کی قسم میں نے آپ کو پسند کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ہر دین پہ میں راضی ہوں اور میں نے آخرت کو پسند کیا، تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور آج کے بعد کبھی بھی کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، میں نے اللہ کو، اس کے پیغمبر کو اور میں نے آخرت کو پسند کیا جہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ دیکھو ان کی ہوشیاری، ان کا علم دیکھو، کہتی ہے پاک پیغمبر جی میری یہ بات جا کے اپنی دوسری بیویوں سے نہ کہنا، میرا خیال دل میں آتا ہے جو جاتی ہیں تو جائیں لیکن میں تو رہوں، یہ قدرتی بات ہے کہ وہ جاتی ہیں تو جائیں میں تو رہوں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں، میں پہلے بتاؤں گا تمہاری بہن عائشہ کا فیصلہ اللہ کے حق میں ہو گیا، میرے حق میں ہو گیا، قیامت میں سب کچھ ملنے کے حق میں ہو گیا۔ تو ساری بیویوں نے اللہ کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آخرت کی نعمتوں کو پسند فرمایا، تو آپ نے بھی 1 مہینے کا اعلان کیا تھا۔ اگر اس نے 4 مہینے کا اعلان کیا ہے لیکن 4 مہینے ختم ہونے کے بعد نہ اس نے رجوع کیا ہے، اس میں صرف رجوع ہے، اگر جتنے وقت کا اعلان کیا اس میں رجوع کا مطلب کہ بیوی کے پاس آ جائے اور صحبت کر لے، لیکن جتنے ٹائم کی قسم کھائی اس سے پہلے نہیں آنا، نہیں صحبت کرنی، اگر کرے گا تو اس پر کفارہ پڑے گا جو میں نے پہلے بتا دیا۔ لیکن اگر وہ پورے وقت پہ آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا 4 مہینے گزر کے بعد، یعنی فقہا کے نزدیک ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بعض کے نزدیک ہے کہ ایسی عورت عدالت سے رجوع کرے اور جا کے کہے کہ اس نے 4 مہینے کا اعلان کیا تھا اور 4 مہینے گزر جانے کے بعد میرے پاس نہیں آیا، اب میرا فیصلہ کر دیں، جیسے وہ چاہے گی پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اعلان تک سبق ختم کرتے ہیں، طلاقوں کا واقعہ انشاءاللہ ہفتے کو شروع کریں گے۔ اور میں نے کہا کہ آپ سب لوگوں نے اپنی ہارڈ ڈسک مضبوط رکھنی ہے، اس طرح آپ کو طلاقوں کا زبانی واقعہ یاد ہو، جب میری کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کی اور اسٹڈی ہو جائے، کیونکہ یہ واقعہ اس طرح، میں نے کہا کہ مجھے کل حیرانگی ہوئی اس لڑکی کا میسج پڑھ کے کہ تو نے اتنی دیر ہوئے پڑھا، شادی شدہ بچوں کی ماں ہے، تجھے اب تک اس مسئلے کا پتہ نہیں چلا۔ دوسرا مسئلہ پوچھ کے مجھے اور حیران کر دیا اس نے،
یہ مسئلہ پوچھا موسم خراب رہتا ہے بند کیا مگ. دوسرا مسئلہ پوچھا کہ جو عدت گزارنے والی عورت ہے کیونکہ عدت کی بات بھی کروں گی وہ کس سے پردہ کرے کس سے نہ کرے اور کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. میں نے کہا بہت مجھے دکھ ہوا آپ کے دونوں میں نے میسج سن کے جواب تو دے دیا لیکن اس کی تھوڑی سی جاہلیت پہ دکھ ہوا کہ ہمیں تو اپنے تعلیمی دور میں زبانی طور پہ اچھی طرح رٹ لینا چاہیے وہ مسائلوں کو جو ہمارے معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں واقعہ ہو ہی جایا کرتے ہیں. خامد فوت ہو جانے کا کون سی کوئی ایسی بات ہے. کبھی کسی کا خامد فوت ہوا کبھی کسی کا فوت ہوا. یہ دنیا میں آنا جانا چلا ہی رہتا ہے اور طلاقوں کا اللہ کرے ثانیہ نہ ہو لیکن ہو جائے تو اس کی مسئلے کی سمجھ تو ہمیں ہونی چاہیے نا. مرد بھی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں عورتیں اسے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں اور کیا پتنگڑ بنا رکھے ہیں اور کیا کچھ بنا رکھا ہے. یہ بڑے اہم سبق ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھی طرح سمجھانے کی توفیق دے اور میرے علم میں بھی اللہ اضافہ کرے. رب زدنا علما. اللہ اکبر. اچھا للذین یعلون من نسائہم ان لوگوں کے لیے جو علاق کر بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے یا قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے. تربص اربعۃ اشہر انتظار کریں وہ 4 مہینے. فَإِنْ فَاءُوا پس اگر باز آ جائے یہ قسم ہی کھانی ہوتی ہے. یعلون علاق قسم ہے اب تیرے ساتھ میں پورا مہینہ صحبت نہیں کروں گا یا 2 مہینے یا 3 یا حد 4 مہینے. للذین یعلون من نسائہم ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا بیٹھتے ہیں صحبت نہ کرنے کی اپنی عورتوں سے. تربص اربعۃ اشہر انتظار کریں وہ 4 مہینے. فَإِنْ فَاءُوا پس اگر باز آ جائیں وہ اپنی قسم سے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے یا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.